پنڈی ڈویژن کے کچھ ایریاز ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں اور جو ایک اچانک وہ ایک سپیل آ جاتا ہے اور پرولونگڈ سپیلز ہیں ادھر اربن پونڈنگ کا بھی خدشہ ہے اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو اس کے بعد پھر فلڈنگ کا بھی جو اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے. تو خریف کا جو کراپ ہے اس پہ یہ افیکٹ کر سکتی ہے لو رین فال جو ہے اور لوگوں کو ہم نے اب گائیڈ کرنا ہے کہ جو انٹینس ہیٹ ویو ہے جو ابھی ایگزسٹ کر بھی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے اور اس کی وجہ سے ابھی جو فرانس میں اور یورپ میں جو ایک ہیٹ ویو آئی ہے اس میں انفارچونیٹ تھا ڈیتھس ہو گئیں. تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے. آپ سب ہمارے ساتھ رہے ہیں آن بورڈ اور امپلیمنٹیشن کی انہیں فیلڈ فارمیشنز میں نے کرنی ہے. تو بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت اکٹھے جو ہے وہ کام کیا ہے جس کے اندر ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, لائف اسٹاک ہے, پی ڈی ایم اے ہے, ریسکیو 1122 ہے اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے بہت محنت کے ساتھ ہمارے جو منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب ان کی سربراہی میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے. وہ میں اس کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کرتی ہوں لیکن عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے. ابھی پچھلے دنوں کیونکہ گرمی زیادہ تھی تو لوگ نہانے کے لیے گرمی سے ریلیف کے لیے آ جاتے ہیں نہروں میں نہانے کے لیے اور دریاؤں میں نہانے کے لیے جس کی وجہ سے ابھی انفارچونیٹ ڈیتھس ہوئی ہیں کچھ. تو پلیز کم از کم اپنے جو ولنریبل لوگ ہیں جیسے بزرگ ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, ان کو واٹر باڈیز کے پاس جانے سے روکیں. اور ایک پوری ایڈوائزری ایشو ہونی چاہیے کہ پانی کا زیادہ استعمال رکھیں, اپنے سر کو اور اپنے نیک کو, اپنی گردن کو کورڈ رکھیں جب آپ کا ایکسپوجر ہو ہیٹ پہ, اور پانی زیادہ سے زیادہ کنزیوم کریں. زیادہ سے زیادہ جو فلوئڈز ہیں فلوئڈ انٹیک آپ کی بہت ہونی چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب نے کیونکہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوگی تو ہماری پریپیئرڈنیس جو ہے وہ پوری ہے ماشاءاللہ. اب انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مویشیوں کو, اپنے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے, جانوروں کو بھی بچانے کے لیے ہمیں پورا ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی. ان کے لیے بھی ڈرنکنگ واٹر اور ان کے لیے بھی پری مانسون ویکسینیشنز ہے اس کا بھی ہم نے پورا استعمال جو ہے وہ پورا اس کا ارینجمنٹ ہم نے کر دیا ہے. کنٹینجنسی پلانز ہمارے پورے ان پلیس ہیں. موک ایکسرسائزز جو ہیں, ریڈینس ایکسرسائزز جو ہیں وہ مئی 25 سے شروع ہو چکی ہیں. تمام ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اپنی موک ایکسرسائزز کو کنٹینیوڈ رکھیں. تمام ڈپٹی کمشنرز بھی اپنی موک ایکسرسائزز کنڈکٹ کرائیں اور ریسکیو 1122 جو ہے وہ اپنی جو موک ایکسرسائزز ہے اس کو کنٹینیوسلی کرے. وہ اربن پونڈنگ کے لیے بھی, اربن فلڈنگ کے لیے بھی, ہیٹ ویو کے لیے بھی, اور خدا نخواستہ اگر فلڈ جو ہے وہ آتا ہے. پچھلا جو ہمارا سال تھا بہت بڑا فلڈ آیا, تاریخ کا سب سے بدترین فلڈ آیا, اور اس میں سے ایک ہماری ٹیک اوے یہ تھا, ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم اس سے جو اپنا لرننگ ایکسپیرینس ہے, جو لرننگ ایک کرو تھا ہمارا, اس کو ہم اسٹرینتھن کریں. اس سے ہم نے سبق سیکھا اس کو ہم نے پورا امپلیمنٹ کیا. چاہے وہ پریپیئرڈنیس ہو, ریسکیو 1122 کو ہم نے اسٹرینتھن کیا, ان کا جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. اسی طرح جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشنز دی گئیں کہ ہمیشہ فلڈ کے بعد جو ہے وہ فائر فائٹنگ شروع ہوتی ہے اور فلڈ کے بعد جو میٹیگیشن ایک پوری شروع ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے, کیونکہ لوگوں کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے, لوگوں کو محفوظ مقامات پر تک جانا پڑتا ہے, ان کا مال جو ہے, ان کا جو ہاؤسنگ, ان کے جو گھر ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے, لائف لاسز ہوتے ہیں. حالانکہ پچھلی بار میں بڑی ہمبلی یہ بات کہتی ہوں کہ کیونکہ پریپیئرڈنیس تھی تو یہ نہیں ہوا کہ کوئی بھی ایک بھی زندگی ضائع ہوئی ہو گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے, یا گورنمنٹ کیونکہ ریڈی نہیں تھی. پھر بھی کچھ ڈیتھس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے پہلے دن سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان تمام جگہوں کو سیکیور کریں جہاں پہ پانی آنے کا خدشہ ہوتا ہے.
تو میں ابھی آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا 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 ہے. لیکن ہمارا جو سب سے پہلے اگر ہم آ جائیں کہ ہم ارلی وارننگ جو ہمارے سائنز ہیں, ہم نے میٹ ڈپارٹمنٹ کو اور ہم نے اپنے جو پی ڈی ایم اے ہیں اس کو ہم نے, اور تمام ڈسٹرکٹس کو میری ہدایات میں ابھی آپ کے سامنے بھی دے رہی ہوں کہ اپنے اپنے جو آپ کا ارلی وارننگ سائنز ہیں ان کو ریڈ کریں, اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کو, اپنے الرٹ سسٹمز کو ریڈی کریں, اور تاکہ آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, لوگوں کے پاس, عوام کے پاس ریئیکشن ٹائم ہو, ٹائم پہ جو ہے ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے وہ کس چیز کو وہ فیس کرنے جا رہے ہیں. جو ریسکیو 1122 ہے, پچھلی دفعہ بھی فلڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ان کے جو ڈاکٹر رضوان یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی اب جو پریپیئرڈنیس کا لیول دکھایا ہے اس کے لیے ہم نے پورا سال کام کیا. یہ کوئی اچانک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ گئی. ہم نے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے فلڈ میں جب میں بوٹ میں بیٹھی راوی میں, تو بہت بڑے اسکیل کا فلڈ تھا, میگنیٹیوڈ کا فلڈ تھا, اور بیچ راستے میں جا کے ہماری جو بیچ دریا میں بوٹ بند ہو گئی, کیونکہ جو ڈیبری ہے وہ آتا رہتا ہے جو بوٹ کے انجن میں, اور اس کے بعد وہ جو ہمارے واکی ٹاکیز تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عوام کو ریسکیو میں کیا کیا تکلیفات آ سکتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک بوٹ جو ہے وہ 5 سے 6 لوگوں کو ریسکیو کرتی ہے, تو اس کے لیے ریسکیو آپریشنز بہت پرولونگڈ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور لوگ سٹرینڈڈ رہتے ہیں, جس سے زندگیاں جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہیں, انسانی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے, جانوروں کو, مال مویشی کو بچانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے مجھے پچھلے دفعہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ جو بیڑے ہوتے ہیں لکڑی کے, وہ بیڑے اتنی اچھی ایک چیز ہے. ایک تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ عوام کو, لوگوں کو, ریزیڈنٹس کو ریسکیو کیا جا سکتا ہے, بلکہ وہ اپنے مال مویشی, کئی دفعہ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے جو ٹریکٹرز وغیرہ وہ بھی اس کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ محفوظ مقامات تک لوگ لے کے آئے. تو اس سال ہم نے ہر ڈویژن میں وہ بیڑے جو ہے وہ خرید کے, بنوا کے پلیس کر دیے ہیں, اور اسی طرح ہم نے جو اپنی پروکیورمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں. بائی دی اینڈ آف جولائی انشاءاللہ تعالی وہ تمام چیزیں ان پلیس ہوں گی, اور ہم نے تمام ڈویژنز میں 14 کے قریب جو ہیں وہ ہم نے اپنے ویئر ہاؤسز بنا لیے ہیں, جس سے اب لاہور سے یا پنڈی سے یا چند شہروں میں جو پلیسڈ ہوتی تھیں آپ کی اکوپمنٹ, لائف سیونگ اکوپمنٹ, وہ اب آپ کا ڈویژنز میں پلیس ہوگا. 14 میں پھر بتاتی ہوں کہ ہم نے ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں, جس میں آپ کی تمام جو ضروریات ہیں ان اینی ارجنسی یا ان اینی ایمرجنسی وہ ساری پلیسڈ ہوں گی. اور اس میں ہم نے ایکسٹرا جو ہے وہ ٹینٹس منگوائے ہیں, لائف جیکٹس ایکسٹرا منگوائی ہیں, لائف رنگز ایکسٹرا منگوائے ہیں, اور نئی بوٹس ہم نے منگوائی ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ بوٹس ہیں, بہت ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ بوٹس ہیں. ان کے جو انجنز ہیں وہ پانی کے نیچے نہیں, پانی کی سطح سے اوپر ہوتے ہیں, تاکہ اس کے اندر ڈیبری نہ پھنس سکے اور وہ بند نہ ہو جائے اور لوگ سٹرینڈڈ نہ ہو جائیں ان دا مڈل آف دا واٹر. اس کے ساتھ جو مسکیٹو نیٹس ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر تمام جو اکوپمنٹ کو لے کے جانا, فوڈ ہیمپرز ہیں, جانوروں کا فوڈر ہے, وہ سارا آلریڈی before the commencement of monsoon season ہم نے وہ پلیس کر دیا ہے. اور جو ریسکیو 1122 ہے اس کو ہم نے ڈرونز لے کے دیے ہیں, تاکہ وہ مانیٹرنگ کے لیے بھی ڈرونز آئے ہیں, فلڈ کا جو فلو ہے, واٹر کا جو فلو ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرونز آئے ہیں, سرویلنس کے لیے ڈرونز آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی ہم نے جو نائٹ ویژن کیمراز ہیں, جو ہمارے ڈرونز نے, انہوں نے سرویلنس جو کی ہے, جس کے اندر ہمارا سیف سٹی کے ڈرونز بھی شامل ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا تھرمل امیجنگ سے کہ رات کے اندھیروں میں بھی کہاں کوئی جانور سٹرینڈڈ ہے یا کہاں کوئی انسان سٹرینڈڈ ہے, عوام میں سے کوئی سٹرینڈڈ ہے, اس کو ہم نے ریسکیو کیا. ریسکیو کے لیے بھی ہمارے پاس جو ڈرونز ہیں وہ ایک اس کا جو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی ہے, تو اگر کوئی سٹرینڈڈ ہو اس کو ہم ڈرون سے بھی اس کو ریسکیو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. موک ایکسرسائزز ریسکیو 1122 کی بھی جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ماشاءاللہ, اور کنٹینیوسلی ہو رہی ہیں. ان کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ اپنی جو موک ایکسرسائز ہے ان کو جاری رکھیں,
تاکہ کسی بھی جو ہمارے کنٹینجنسی پلانز ہیں اور کسی بھی انٹوورڈ سچویشن میں نمٹنے کے لیے ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بہت کوئک ہو اور جو ہمارا ریئیکشن ٹائم ہے وہ کوئک ہو. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے میس ایویکیویشن کے لیے ہم نے اپنے بندوبست کر لیے ہیں. سوئفٹ موبلائزیشن آف بوٹس اور اکوپمنٹ کے لیے ہم نے ٹرکس لے لیے ہیں. 10 کے قریب ٹرکس ہیں جن کو ڈویژن میں پلیس کر دیا گیا ہے تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ اگر لاہور سے کہیں جانے میں 6-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں اور کیونکہ سیلاب کے دنوں میں راستے بلاکڈ ہوتے ہیں, بند ہوتے ہیں, تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے رسپانس ٹائم کو, ریئیکشن ٹائم کو کم سے کم کرنے میں ہم نے اس کے لیے ہم نے ڈویژنز کے اندر اس کو پلیس کر دیا ہے. نیویگیشن اور کمیونیکیشن ایشوز کے لیے ہم نے جو واکی ٹاکیز ہیں وہ نئی لیے ہیں. اپنے پورے جو کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ان کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. ایریل سرویلنس فار وائڈ ایریا اسیسمنٹس وہ بھی ہم نے کیے ہیں. ریپڈ جو اسیسمنٹ ہے, ریپڈ رسپانس ہے, ریپڈ ریسکیو ہے, اس کے لیے بھی ہم نے بہت جو ہے وہ ایک اپ گریڈڈ اپنا سسٹم اس وقت ہم عمل میں لائے ہیں. بہت طرح کی بوٹس ہیں جن کو ہم نے اس وقت جو پلیس کر رہے ہیں ڈویژنز کے اندر, جس کے اندر سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر فلڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر پلاسٹک سپیڈ بوٹس ہیں, جس کے اندر جیٹ سکیز ہیں, انفلیٹیبل ریسکیو سلیڈز ہیں, انفلیٹیبل جو ٹویبل بوٹس ہیں وہ ہیں, ایمفی ٹرکس ہیں, سی لیگز ہیں, انفلیٹیبل لینڈنگ کرافٹس ہیں جن کو بیڑے کہتے ہیں, ایمفیبین بوٹس ہیں, ہوور کرافٹس ہیں. یہ سب ہم نے جو ہے وہ منگوا لیا ہے. اس مہینے کے اینڈ تک انشاءاللہ تعالی وہ ہر جگہ پلیسڈ ہوگا. ڈیجیٹل بیس ریڈیوز ہیں, ہمارے پورٹیبل ٹوائلٹس ہیں, لائف جیکٹس ہیں, ہیوی لفٹنگ ڈرونز ہیں, سرویلنس ڈرونز ہیں, ریموٹ کنٹرولز ہیں, سیلف پروپیلڈ لائف بوائز ہیں, واٹر ریسکیو ڈرونز ہیں. یہ سب جو ہے ریسکیو 1122 کا پہلی بار یہ اکوپمنٹ جو ہے وہ پروکیور کیا گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سوئفٹ موبلائزیشن کے لیے ان ڈویژنز میں, ڈسٹرکٹس میں پلیسڈ ہوگا. اس کے بعد جو اب ہیٹ ویو آ رہی ہے, ہیٹ ویو کی جو پریپیئرڈنیس ہے, ہیٹ ویو کا جو رسپانس ہے, اس کے لیے تمام ڈسٹرکٹس کو انفارمیشن جو ہے وہ جا چکی ہے. اس میں ہم نے جو ہیٹ ویو سپاٹس ہم نے, ہاٹ سپاٹس ہم نے بنائے ہیں. 5 ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اندر بہت خطرہ ہے ہائی ٹیمپریچر کا, سورنگ ٹیمپریچر کا, جس کے اندر ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, جس کے اندر رحیم یار خان ہے, جس کے اندر بہاول پور ہے, بہاول نگر ہے. تو اس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ 52 ڈگری سے اونچا جانے کا احتمال ہے. تو اس میں ہم نے واٹر باؤزز کو پلیس کیا ہے, واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, ڈرنکنگ واٹر پوائنٹس بنائے ہیں, فلٹریشن پلانٹس کو ہم لگا بھی رہے ہیں, ایکٹیویٹ بھی کر رہے ہیں, فرسٹ ایڈ کیمپس ہم نے لگا دیے ہیں, کلینکس آن ویلز کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ جہاں پر خدا نخواستہ ہیٹ سٹروک سے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے جو اس کی فرسٹ ایڈ ہے, طبی امداد ہے, وہ اس کو فوراً ملے. اور اسی طرح جو جانوروں کے لیے, لائف سٹاک کے لیے کیمپس ہیں وہ بھی لگا دیے گئے ہیں. لائف سٹاک کی, جانوروں کی پری فلڈ اور پری مانسون ویکسینیشن بھی جاری ہے. ویکسینیشن کے لیے بھی وہ بھی ابھی میں آپ کو لائف سٹاک کے سارے ارینجمنٹس اور بتاتی ہوں. ریسکیو 1122 کی جو وہیکلز ہیں وہ پلیسڈ ہیں. اسموک گنز ہم نے ڈپلوائے کیے ہیں کیونکہ اسموک گن جو ہے اس کی وہ پانی کی تھرو ہوتی ہے, اس سے جو ہم نے یہ ابھی جو محرم الحرام کے جو جلوس تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو جو عزادار تھے ان کے لیے جہاں پہ ہم نے اسموک گنز پلیس کی, وہ ٹھنڈا پانی جب آپ پھینکتے ہیں تو ٹیمپریچر نیچے آتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے تمام ان جگہوں پر جہاں پر ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اور ہیٹ ویو کا مزید خطرہ بھی ہے, اس کے اندر ہم نے تمام جو اپنی اسموک گنز ہیں وہ ہم نے پلیس کر دی ہیں. لوگوں کو پانی پلانے کے لیے جہاں پانی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے اور دور سے لانا پڑتا ہے, ان کے لیے ہم نے ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ریسکیو 112 جو ہے وہ باٹلز ڈلیور کر رہا ہے, پینے کا پانی ڈلیور کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو دور نہ جانا پڑے. اور مویشیوں کے لیے میک شفٹ ہم نے پونڈز بنائے ہیں, ان کو پانی سے بھرا ہے جہاں پر وہ اپنی جو, جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مویشی جو ہیں وہ اپنا
ان کے لیے پینے کا پانی پورا فراہم کیا گیا ہے. اسپیشلی جو ریگستان کے علاقے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ پورا پریپیرڈنیس جو ہے وہ ہیٹ ویو کے لیے رکھی ہے. پھر میری عوام سے یہ گزارش ہوگی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. اپنے لیے جو جب آپ کو نکلنا ہو دھوپ میں یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں گرمی کی شدت ہو اور ڈائریکٹ سن ایکسپوجر ہو, جہاں ڈائریکٹ آپ کا جو ایکسپوجر ہو, وہاں پر اپنا سر اور اپنا جو گردن ہے اس کو کورڈ رکھیں. چھتری اگر ہے تو وہ یوز کریں. اور جو آپ کا پانی ہے اس کی انٹیک جو ہے, پانی پیتے رہیں, ٹھنڈا پانی پیتے رہیں. بچوں کو, بزرگوں کو گرمی کی شدت سے بچا کے رکھیں. اور ابھی جو بارشوں میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی چھتیں گر جاتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے بہت لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اتنی ان کے پاس ایک مالی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو اپنا سٹرکچر ہے اس کو, گھر کا جو سٹرکچر ہے, چھتیں جو ہیں ان کو مضبوط کر سکیں. ابھی بہت ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا کاہنا میں, جہاں پہ ایک ٹیوشن سینٹر کی جو چھت ہے وہ گر گئی تھی اور اس کے نیچے کچھ 13-14 اموات ہو گئی تھیں. بہت افسوسناک, دل ہلا دینے والا واقعہ تھا. لیکن ایک تو میری عوام سے بھی گزارش ہے دوبارہ سے کہ اپنے بچوں کو وہاں نہ بھیجیں جہاں پہ ان کو یہ خطرہ ہو کہ چھت کمزور ہے یا دیواریں کمزور ہیں یا کوئی ایسی خطرے والی جگہ ہے, وہاں پر اپنے بچوں کو نہ بھیجیں. واٹر باڈیز کے پاس اپنے بچوں کو نہ بھیجیں اور بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں. گلیوں محلوں میں اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ پھر رہے ہیں جن کی نیت اچھی نہیں ہے, ان کو اپنے بچوں کو ان سے بچا کے رکھیں. تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک نئی اسکیم لانچ کی ہے, اپنی چھت اپنا گھر کے انڈر, جس میں آپ 10 لاکھ روپے تک کا بلا سود قرض آپ حاصل کر سکتے ہیں, جس کو آپ نے 7 سے 9 سال میں آپ نے بہت چھوٹی اس کی قسط ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اس کا پورا سود کا جو کمپوننٹ ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود اٹھا لیا ہے. تو آپ کی چند ہزار کی ایک قسط ہوگی مہینے کی, آپ وہ دے سکتے ہیں. آپ کو وہ اویلیبل ہے 10 سال کے لیے, 7 سال کے لیے, 8 سال کے لیے, 9 سال کے لیے وہ قرضہ, جس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی دیواریں یا اپنی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے, تاکہ آپ ایک رسک فری انوائرمنٹ میں رہیں, ایک رسک فری آپ کا گھر ہو, جس کا نام ہم نے رکھا ہے اپنا گھر محفوظ گھر. تو اس کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہے, پنجاب بھر سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ اس میں تمام وہ لوگ جن کی چھتیں کمزور ہیں, جن کی دیواریں کمزور ہیں, وہ اس کے لیے اپلائی کریں گے اور اپنی چھتوں کو مضبوط کریں گے تاکہ کوئی ان کو خطرہ نہ رہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے جو پونڈنگ ہے, جہاں پر بھی بارش ہوتی ہے, کیونکہ کلاؤڈ برسٹ کا بھی ایک وہ بھی فور کاسٹ ہے اور جس کی وجہ سے اربن پونڈنگ ہو جاتی ہے. ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پنجاب بھر میں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے تحت, PDP کے تحت, لاہور میں, پنجاب میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ پچھلے کئی دہائیوں میں بارش ہوتی تھی تو بہت دن بارش کا پانی جو ہے وہ جمع رہتا تھا, بہت عرصے تک وہ پانی نکالتے رہتے تھے. وزیر اعلیٰ کا خود میدان میں آ کر شہباز شریف صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی, خود کھڑے ہو کر وہ پانی کو نکلوایا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت سسٹمز اتنے روبسٹ نہیں تھے. اب ہم نے پوری میپنگ پنجاب کی کر کے جہاں پر جو ایسے سیویج اور ڈرینیج کے ایشوز تھے ان کو ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان میں پورا ہم نے ان کو درست کیا ہے. وہ ایفرٹ ایک ابھی تک جاری ہے اور پورے جو واٹر باڈیز ہیں جس کے اندر ڈرینز شامل ہیں, جس کے اندر نالے شامل ہیں, ان کی پوری جو ہے وہ ڈی سلٹنگ ہو رہی ہے. اور میں تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو, یہ جو ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی ڈی سلٹنگ کر رہا ہے, لیکن تمام ڈسٹرکٹس کو میری ابھی ہدایات ہیں, آپ کر رہے ہیں ڈی سلٹنگ, لیکن اس کو بالکل ڈیلیجنٹلی اس کو جاری رکھیں, کیونکہ اگر ڈی سلٹنگ نہیں ہوگی تو فلڈ کا اور واٹر پونڈنگ کا اور اربن فلڈنگ کا بہت خدشہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت نہایت خوش آئند بات ہے کہ اربوں روپیہ آپ نے لگایا ہے پنجاب کے اوپر ہم نے ماشاءاللہ. تو اب پانی اگر آتا بھی ہے تو 2 دن کی بجائے 48 گھنٹے جہاں پر پانی کھڑا رہتا تھا, 48 گھنٹے کے اندر جو ہوا کرتا تھا, اب وہ 2-2 گھنٹے میں پانی وہ ڈرین ہو رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ابھی انڈیا کی مثال آپ نے دیکھی,
اور صوبوں کی میں اب نام نہیں لینا چاہتی کسی صوبے کا, بارش ہوتی ہے تو وہاں پر پانی جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے. ابھی پانی آتا ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, پونڈنگ ہوتی ہے, پہلے سے بہت کم جگہوں پہ ہوتی ہے, لیکن جب ہوتی ہے تو فوراً جو آپ کا ایک رسپانس بنا ہوا ہے وہ بہت جلدی پانی کو ڈرین کیا جاتا ہے. واسا جب میں چیف منسٹر بنی تھی, واسا چند شہروں تک محدود تھا, اب واسا بلینز آف روپیہ لگا کے واسا اس وقت پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہے. اور نہ صرف یہ کہ واسا کا سٹرکچر موجود ہے, ہم نے واسا کو تمام وہ اکوپمنٹ, تمام وہ گاڑیاں, وہیکلز, پمپس جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ تھی, جس کے اندر ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں, سکر مشینز ہیں, سیور جیٹنگ مشینز ہیں, ٹریکٹرز وتھ ٹرالیز ہیں, ٹریکٹرز بیک اور جو فرنٹ بلیڈ ہے, ویل ایکسکیویٹرز ہیں, سیویج کی جو ڈی سلٹنگ مشینز ہیں, ونچ مشینز ہیں, واٹر باؤزز ہیں, ڈمپرز ہیں, رکشا ہیں, یہ سارا ہم نے تمام ڈسٹرکٹس میں یہ اکوپمنٹ اور یہ وہیکلس کو پلیس کیا ہے, یہ مشینری کو پلیس کیا ہے, تاکہ ضرورت کے وقت ایک سے دوسرے شہر جانے میں پورا آدھا دن ضائع نہ ہو یا پورا دن ضائع نہ ہو. اب تمام ڈسٹرکٹس کے پاس پورے ستھرا پنجاب کے بھی فلیٹس ہیں اور واسا کے بھی فلیٹس ہیں, جو ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے ان کے بھی اپنے فلیٹس ہیں, تاکہ ہر کسی کے پاس انڈیجنس فلیٹ ہو, ایک سے دوسرے شہر میں جو ہے وہ لے جانے میں وقت ضائع نہ ہو. اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال جب فلڈ آیا تو میں نے خود جا کے جگہوں پہ دیکھا کہ فلڈ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر مینجمنٹ ہے, اس کے بعد فائر فائٹنگ ہے, اس کے بعد لوگوں کو پھر ایویکیویٹ کرنا, یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ لرننگ کرو ہے, لیکن جہاں جہاں پہ اسٹرکچرل جو فیلیئرس تھے, جہاں جہاں پہ ہمیں لگتا تھا کہ اگر یہاں پر بند بن جائے یا یہاں پر کوئی پرماننٹ ارینجمنٹ ہو جائے تو فلڈ کا پانی اس کو کنٹین کر لیا جائے گا اور وہ آبادی تک آنے سے رک جائے گا, تو ان کو نہ صرف ہم نے بند بنایا ہے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا کہ جلال پور پیر والا میں بہت بڑا فلڈ آیا تھا. اس وقت میں بہت خوشی سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ 7 کلومیٹر لمبا بند جو ہے وہ تقریباً وہاں پر آلموسٹ تیار ہے, 10 فیٹ اس کی ہائٹ ہے, اور 7 کلومیٹر لمبا وہ جلال پور پیر والا میں بن چکا ہے, آلموسٹ کمپلیشن پہ ہے بند. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی پور میں بہت بدترین فلڈ آیا تھا, جس کے اندر ہماری پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ہاؤسڈ رہی تھی ہفتوں تک, اور ہماری پوری کیبنٹ وہاں پر ہاؤسڈ رہی تھی. تو وہاں پر جو چندر باندھ کا علاقہ ہے, وہاں پر ہم نے وہاں پر ایک بند پہلے سے بنا ہوا تھا, لیکن 3 کلومیٹر کا ایک علاقہ تھا جو بند جہاں پر نہیں بنا تھا, اور جس کی وجہ سے وہ پانی پورے علاقے میں پھیل گیا, علی پور کے علاقے میں, اور پورا ایریا جو ہے وہ فلڈ کے اس میں آ گیا. تو اس 3 کلومیٹر کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کیا ہے. اس 3 کلومیٹر پہ بھی ماشاءاللہ اب بند بالکل کمپلیشن پہ ہے. اور اسی طرح نوراجہ بھٹا کا جو علاقہ تھا وہاں پر بھی 12.5 کلومیٹر لمبا بند جو ہے وہ پچھلے 1 سال سے کم عرصے میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. 16 فیٹ کا جو یہ اس کی اونچائی ہے, اور یہ بھی ایک بہت ایک ایسے ایریا میں بنا ہے جہاں پر جو اگر اس کو ٹائملی اس کو روک لیا گیا تو پھر فلڈ جو ہے اس کا پانی پھیلنے کا اندیشہ نہیں. اور اسی طرح ہم وقت سے پہلے جتنے بھی ہمارے اریگیشن کے ہائیڈرولک سٹرکچرز ہیں ان کی ہم نے سیفٹی ایویلیویشن کر لی ہے, اور جن کو ڈیمیج ہوا تھا پچھلے تمام جو عرصہ تھا فلڈ کا, اس کو ان کی ریسٹوریشن ہم نے کر لی ہے. 2 سال لگ جاتے تھے ان کی ریسٹوریشن میں, اب الحمدللہ 4 مہینے سے کم عرصے میں ہم نے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیا ہے. اسی طرح ہم نے اپنی سیمولیشن ایکسرسائزز جو ہیں وہ بھی کمپلیٹ کر لی ہیں. فلڈ واچنگ کیمپس اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے ہر جگہ لگا دیے ہیں, اسپیشلی نیئر کرٹیکل ریچز, جس سے ہمیں پورا واٹر کا فلو جو ہے وہ مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی. ایک ٹائملی ہمیں پتہ چل جائے گا for better monitoring, for better response and for better جو ریئیکشن ٹائم ہے. اسی طرح روڈا جو راوی آپ نے دیکھا تھا لاسٹ ایئر پورا فلڈڈ تھا, روڈا میں
48 کلومیٹرز لمبا جو ہے وہ بند بنایا گیا ہے along the river راوی. وہ بھی ابھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے, وہ بہت اچھا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور اس سے بھی جو ہے وہ لاہور کے جو تمام علاقے ہیں جو پچھلی دفعہ زیر آب آ گئے تھے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس دفعہ جو ہے وہ نہ ہمیں اس مصیبت کا عوام کو سامنا کرنا پڑے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو لائف سٹاک ہے اس کو ہم نے پہلی بار لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے پوری میپنگ کی ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں, کس علاقے میں, کس تحصیل میں کتنا نمبر آف اینیملز ہیں, کتنا نمبر آف کیٹل ہے ہمارے پاس, اور ولنریبل جو ایریاز ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی تاریخ کے بدترین سیلاب کے باوجود نہ عوام میں, ہیومنز میں, لیونگ جو ہیومن بینگز ہیں ان کے اندر کوئی آپ کا ڈیزیز آؤٹ بریک نہیں تھا, ڈسپائٹ دا ورسٹ فلڈز, ورسٹ ایور فلڈز. اور جو ہمارے ریسکیو کیے تھے ہم نے 2.something ملین اینیملز, کہیں بھی ڈیزیز آؤٹ بریک نہ آپ نے انسانوں میں دیکھا, نہ آپ کو لائف سٹاک میں یا جانوروں میں, مویشی, مال مویشی میں آپ کو کہیں ڈیزیز آؤٹ بریک ملا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر پوائنٹ پہ جہاں پر بھی سیلاب میں اسٹرینڈڈ لوگ تھے ہم نے ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ, ان کے پاس, چاہے وہ کلینکس آن ویلز ہوں یا وہ فیلڈ ہاسپٹلز ہوں یا وہ موبائل جانوروں کے, مویشی کے ہاسپٹلز ہوں, جن کو موبائل لائف سٹاک جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان کو ہر جگہ ان کو ویکسینیشن ان کو دی گئی, ان کو ہر جگہ پینے کا صاف پانی مہیا کیا گیا, کیونکہ گندا پانی پینے سے پھر بیماریاں پھیلتی ہیں. ویکسینیشن ان کی گئی, ہر جگہ ادویات جو ہے وہ علاج مہیا کیا گیا. تو اس طرح ہم نے جو ڈسٹرکٹ وائز میپنگ کی ہے کہ کس جگہ اینیمل کی پاپولیشن کتنی ہے, اور اس کے مطابق جو جانوروں کے اسپتال ہیں, ویٹ ہاسپٹلز ہیں, ان کی بھی ہم نے میپنگ پوری کر دی ہے. اور موبائل جو ہاسپٹلز ہیں جانوروں کے وہ پوری جگہ موجود ہوں گے. اور پری مانسون ویکسینیشن ہو چکی ہے. جانوروں کا جو چارہ ہے جس کو ونڈا کہتے ہیں, چارہ کہتے ہیں, پہلے وہ پچھلی دفعہ جب فلڈ آیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ چارے کی شارٹیج بھی ہو گئی تھی, تو ہمیں ایک سے دوسرے شہر میں شفٹ کرنا پڑا تھا. تو اب ہم نے فوڈر کا جو سٹاک ہے, چارے کا جو سٹاک ہے, ونڈے کا جو سٹاک ہے, وہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں جو ولنریبل ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پہلے ہی ہم نے پلیس کر دیا ہے. اور 710 ہمارے سٹوریج یونٹس بنے ہیں ویکسینز کے, چارے کی سٹوریج کے. پہلے ہمیں بھیجنا پڑتا تھا, اب وہیں پر ہم نے وقت سے پہلے جو ہے وہ سٹور کر لیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہ ہو اور دیر نہ ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نہ صرف پی ڈی ایم اے کا کنٹرول روم ہے, سینٹرل کنٹرول روم, اسی طرح تمام ڈسٹرکٹس میں کنٹرول رومز اسٹیبلش کر لیے گئے ہیں, وار رومز اسٹیبلش کر لیے گئے ہیں, جو کسی بھی انٹورڈ سچویشن میں, کسی بھی ایمرجنسی کی سچویشن میں ایک پورا کوآرڈینیٹڈ ریہرسڈ رسپانس ہوگا, ہول آف گورنمنٹ رسپانس ہوگا. تمام ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں, تمام ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کلیبریشن ہے, تمام ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوآرڈینیشن ہے. تو اس کو ہم نے سارا انٹیگریٹڈ سسٹم, جس کو میں خود واچ کر رہی ہوں, خواجہ سلمان رفیق صاحب واچ کر رہے ہیں جس کو, تو وہ ہم نے پورا ایک پلیس کر دیا ہے لاہور میں بھی اور تمام ڈسٹرکٹس میں بھی. ان کیس آف اینی ایمرجنسی, اللہ نہ کرے, تو ایک پوری گورنمنٹ کا, ہول آف گورنمنٹ کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہوگا. تو میں تمام اپنے جو ادارے ہیں, تمام ڈپارٹمنٹس ہیں, جس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ شامل ہے, جس کے انڈر پی ڈی ایم اے آتا ہے, ایگریکلچر اینڈ لائف سٹاک ہے, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, اور جس کے اندر پی ڈی ایم اے شامل ہے. میں سب کو, اور ریسکیو 1122 کو, خواجہ سلمان رفیق صاحب کی سربراہی میں سینئر منسٹر نے اس میں بہت کام کیا ہے. میں سب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں, تمام ڈسٹرکٹس کو جو میری فیلڈ فارمیشنز ہیں, انہوں نے جس طرح سے ان ایس او پیز کو جو ہم نے آپ کو دیے ہیں, جس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے موک ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, جس طرح سے ڈرلز ہو رہی ہیں, تو میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں, شاباش بھی دینا چاہتی ہوں. اور
میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، تمام کمشنرز اور تمام ڈپٹی کمشنرز آن لائن ہیں، تمام ڈپارٹمنٹس میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ کسی لمحے کی بھی ایک لمحے کی نہ تاخیر ہونی چاہیے نہ ایک لمحے کی کوتاہی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک لمحے کی تاخیر، ایک لمحے کی کوتاہی کین کاسٹ اس ہیومن لائفز، کین کاسٹ اس لائفز، چاہے وہ انسان کی زندگی ہو یا وہ جانور کی زندگی ہو۔ ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں جانوروں کا بہت عمل دخل ہے، کیونکہ وہ ان کا پورا لائیولیہڈ ہے۔ تو میں تمام ڈسٹرکٹ مینجمنٹس کو یہ میں دوبارہ سے یہ انسٹرکشن دے رہی ہوں، یہ ڈائریکشن دے رہی ہوں کہ پلیز میک شیور دیٹ یو آر آن ٹاپ آف تھنگس۔ کوئی چیز بھی آپ کی ہر طرف آپ کی نظر ہونی چاہیے، واٹر کے فلو کے اوپر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ بارش جیسے ہی بارش کا ایک فورکاسٹ آتی ہے، آپ کو ریڈی ہونا چاہیے۔ کہیں پر اگر بارش ہوتی ہے تو آپ کو پانی جمع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اپنی تمام مشینری، اب آپ کے پاس واسا موجود ہے، آپ کے پاس ستھرا پنجاب موجود ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ آن اٹ سٹورز ہے، ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ، ایل جی ڈپارٹمنٹ آن اٹ سٹورز ہے۔ تو کہیں بھی عوام کی کسی بھی تھوڑی سی بھی تکلیف کا جو احتمال ہے اس کو بھی آپ نے پلگ کرنا ہے۔ اور یہاں پر سیکرٹری بیٹھی ہوئی ہیں ہیلتھ، پرائمری ہیلتھ، تو پلیز انشور کریں کہ کہیں پر بھی کوئی بھی تھوڑی سی بھی ہماری اوور سائٹ میں کمی نہ آئے۔ جہاں پر ہیٹ ویو سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو کنٹینیوسلی ایڈوائزری بھی ایشو ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہمارے ہیٹ کیمپس بھی